بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دوست نے مجھے کتاب دی تھی، پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا۔ تو یہ انہیں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رفع الیدین کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع یدین تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بالکل عجیب سی بات انہوں نے لکھی ہے، کیونکہ پروفیسر ہے نا، عالم نہیں ہے نا۔ اب دین جو ہمارا یہ پروفیسروں کے پاس چلا گیا ہے، جب سے پروفیسروں کے پاس آیا ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ علماء کے پاس جب تک تھا دین صحیح چل رہا تھا۔ تو انہوں نے آگے دیکھیں جو تعریف لکھی ہے، یہ دیکھیں تعریف ان کی، وہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں رفع الیدین کا لفظی مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھانا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں سیدھی اور کشادہ ہوں۔ تو میں نے اس دوست کو بتایا کہ پروفیسر صاحب نے خود ہی اس کی تعریف کر دی ہے، کندھوں یا کانوں تک۔ کیا مطلب؟ اب جو جنہیں کہتے ہیں فقہ حنفی والے، وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بڑا شور ہے، بڑا شور ہے، بڑا اعتراض ہے، جی حضور نے تو ہاتھ اٹھائے ہیں کندھوں تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کندھوں یا کانوں تک، میں نہیں لکھ رہا، یہ خود انہوں نے تعریف لکھی ہے، اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں سیدھی اور کشادہ ہوں۔ تو مسئلہ یہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کندھوں یا کانوں تک، ہم پہلے کہا کرتے ہیں کہ سینے تک بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، کندھوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے، کانوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے۔ تو یہ کچھ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کانوں تک تو اٹھائے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو پروفیسر صاحب نے تعریف کی ہے اس میں مسئلہ حل ہو گیا، کندھوں یا کانوں تک۔ یہ خود دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ کتاب کا نام دیکھ لیں، اوپر لکھا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ حدیث انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے، نماز ٹھیک اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب وہ لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو قرآن میں تو رفع یدین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چونکہ پروفیسر صاحب ہیں نا، افغانستان کے اندر جتنے پروفیسر ہیں وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ درس نہیں دے سکتے، تو وہاں پابندی لگ گئی ہے۔ تو کاش یہ پاکستان کے اندر بھی یہ پروفیسروں کو پابندی لگ جائے، ٹیچرز، پروفیسر، کہ انہوں نے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ مسئلے تھے علماء کے۔ پہلے جو اہل حدیث علماء تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سینے تک بھی ٹھیک ہے، کندھے تک بھی ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے، اور کانوں تک بھی ہاتھ اٹھائیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ پروفیسروں کے ٹا چڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں نا، التوحید اکیڈمی، نام کتنا اچھا ہے، التوحید اکیڈمی، اردو بازار لاہور۔ تو جتنے پروفیسر ہیں ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہاتھ اٹھانے کی، رفع یدین کی اگر حدیثیں ہیں تو رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو رفع یدین نہیں کرتا صرف شروع میں کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے خود پہلے حدیثیں جو ان کے انداز دیکھیں، حنفیوں کی چلاکیاں، اب کدھر گفتگو دیکھیں، گفتگو عجیب و غریب ہے۔ علماء کی گفتگو یہ نہیں ہوتی، یہ صرف آج کل پروفیسر کی گفتگو ہے کہ وہ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اسے منکر حدیث کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب ان کا جملہ دیکھیں، اچھا آگے دیکھیں، بحکم حدیث جو رفع یدین نہیں کرتا وہ بدعتی، گمراہ اور جہنمی ہے۔ اس کا مطلب ہے حنفی سارے گمراہ بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں۔ اب ان کا انداز دیکھیں۔ اب یہ ایک عالم تھے، ان کو لکھ رہے ہیں، ایک پرائمری اسکول ٹیچر نے، امام المحدثین، ایک پرائمری اسکول ٹیچر نے، اتنے بڑے وہ عالم تھے، ان کو لکھ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول ٹیچر نے، لا حول ولا، یہ پروفیسروں کی یہ زبان ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ گمراہ اور جہنمی ہیں جو حنفی ہیں، لا حول ولا قوت۔ اب یہ کہتے ہیں، مزید فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانتا
شیخ الحدیث کی بے بسی پر کہ ایک صفحے کے مضمون میں ہی بے بس ہو گئے، یعنی ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کو بے بس ثابت کر رہے ہیں ایک پروفیسر صاحب۔ اور آگے یہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، سرفراز صفدر صاحب گکھڑ منڈی کے گجرانوالہ کے ہیں، تو ان کا انداز دیکھیں ان کو بلانے کا۔ سرفراز گکھڑوی کے پیش نظر پیچھے نہ مولانا لگایا، اپنے پیچھے پروفیسر لگا دیا، ہاں جی، اپنے پیچھے کیا لگایا؟ پروفیسر۔ تو اتنا تعصب ہے کہ ان کے پیچھے انہوں نے مولانا نہیں لگایا، یعنی اللہ معاف کرے، یہ اس زمانے کی جو دین کی ڈیفینیشن کرنے والے ہیں۔ اور پھر بار بار کہتے ہیں یہ رفع نہیں کرتے، منکرین حدیث ہیں، اور بار بار کہتے ہیں یہ دشمنان محدثین ہیں۔ چلو جی، ان کا انداز دیکھیں، اللہ 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 اللہ، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بات چیت کرنی بھی ہو کسی سے تو اس کے لیے نرم رویہ، وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن انداز ہونا چاہیے۔ تو یہ احسن انداز ہے علماء کے خلاف، کسی کو گمراہ کہہ رہے ہیں جی، کسی کو منکرین حدیث کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب خود اماموں کے سارے لے رہے ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں جتنے بھی انہوں نے چیزیں ثابت کی ہیں وہ اماموں سے کی ہیں۔ ادھر کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ادھر کہتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں، تو رفع دین سارا اماموں سے ثابت کیا ہے۔ فلاں امام کہتا ہے، فلاں امام کہتا ہے، فلاں، دیکھیں نا ائمہ کرام اور رفع دین فلاں، یعنی اماموں کے پیچھے اماموں کی بات مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ دیکھیں، انہیں کہہ رہے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں یہ بے بصیرت اور گمراہی میں اڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لا حول ولا قوت، یہ امت کا ایک بڑا طبقہ۔ توبہ توبہ توبہ۔ ایک آگے دیکھیں، پھر کہتے ہیں جو یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں یعنی کہ کذب بیانی ہے، اور یہ یہودیانہ روش ہے، یعنی حنفی جو ہیں یہ یہودیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، ٹھیک ہو گیا، اہل حدیثوں کے علاوہ جتنے ہیں ان کی جو روش ہے یہودیانہ روش ہے اور کذب بیانی ہے۔ یہ آج کے نام نہاد پروفیسر ہیں، اہل حدیثوں میں زیادہ پروفیسر ہی ہیں جن نے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا، اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنے میں کوئی آر اور جھجک نہیں ہے، یا پھر اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے۔ دیکھا، اتنے بڑے ایک عالم کو کہہ رہے ہیں ان کی دماغی حالت درست نہیں ہے، یعنی اپنی ضد کے اندر ایک بندہ کہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں یہ حنفی پیش کرتے ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ چلو جی، تو یہ دیکھیں، کوئی مائی کا لال جو میری بات ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ پروفیسر ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں، ایک بہت بڑے مولوی انور شاہ کشمیری صاحب گزرے ہیں، بہت بڑے، ان کا بڑا رول ہے برصغیر شریف کے اندر۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں مولوی انور شاہ جیسے متعصب حنفی، یعنی ایک بہت بڑے عالم کو ایک پروفیسر متعصب کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ گفتگو کا انداز دیکھیں، یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں رفع دین نہیں کرتا وہ سزا کا مستوجب ہوگا جو کسی بھی تارک سنت کو ملنی چاہیے، اور حنفیوں کی بے چارگی ملاحظہ فرمائیں۔ اس بارے میں ان کے موقع میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اب ان کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے علاقے میں آئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو رفع دین نہیں کیا انہوں نے۔ کتنا ان لوگوں کا دل گھٹتا تھا۔ اب یہاں پہ حنفیوں کو کہہ رہے ہیں جاہل اور واہیات قسم کے لوگ۔ اب آگے چلتے جائیں، پھر آگے کہتے ہیں یہ لہٰذا سبھی جھوٹے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی، یہ سب جھوٹے ہیں، اور ادھر اطاعت کا درس بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلا وجہ امت میں فتنہ فساد پھیلا رکھا ہے اور دنیا آخرت میں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں مل جانا چاہیے، آپس کا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ تو گفتگو دیکھیے آپ نے، یہ اتحاد کی گفتگو ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے آگے یہ پروفیسر صاحب ہیں، چونکہ علماء کی زبان نہیں ہے، علماء کی زبان اور پروفیسروں کی زبان میں فرق ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، بے علم ہیں اور بے دین لوگ ہیں۔ واہ واہ واہ، دنیا میں صرف یہ 1 کروڑ، چلو LD سمجھ لو، یہ ٹھیک ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو موقف ہے یہ لچر ہے اور بودا ہے۔ اب لچر گفتگو دیکھیں ان کی کتنی بدتمیزی ہے، کیونکہ پروفیسر ہے نا۔ تو اب آگے کہتے ہیں کہ حنفی ہیرا پھیری کرتے ہیں اور دیدہ دلیری کی ہمت موجودہ دور کی حنفی میں پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ لوگ علم سے بیگانہ ہیں یا پھر اللہ کی پکڑ اور آخرت میں جواب دہی سے بے خوف ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔
پھر ایک بہت بڑے عالم ہیں لدھیانوی صاحب، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ ہی غلط کیا اس کا، یعنی پروفیسر ترجمہ صحیح کر رہا ہے، جو نبیوں کے وارث ہیں اسے ترجمہ کرنا نہیں آتا، جو 15 سال مدرسے سے پڑھ کے آئے تو اسے ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے لدھیانوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زبردستی غلط مطلب اخذ کیا ہے، یعنی پروفیسر علماء کو سمجھا رہا ہے۔ توبہ توبہ۔ پھر آگے کہتے ہیں ان حنفیوں کا عقل سے کتنا بیر ہے، یعنی ان کے اندر عقل ہی کوئی نہیں ہے، وہ کند ذہن ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا دیکھا، یہ آج کے زمانے کے عالم، ان نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس یہودیانہ روش سے سب کو محفوظ فرمائے، یعنی جو حنفی اور بریلوی ہیں یہ یہودیوں کی روش پہ چل رہے ہیں، آپ اندازہ کرتے جائیں۔ حنفی حضرات نے یہودیانہ چال چلتے ہوئے کئی ایک روایات میں کمی بیشی کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہی باتیں مرزائی بھی کہتے ہیں، جو آج کا پروفیسر کہتا ہے۔ اچھا جی، کبھی کچھ پھر آگے سچی بات ان کے یہ تمام جتنی حدیثیں یہ ثابت کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، وہ پیچھے ماموں کے حوالے دے رہے ہیں کہ فلانا امام یہ کہتا ہے، فلانا امام یہ کہتا ہے، تو فلانا امام یہ کہتا ہے۔ اچھا، پھر صحابی پہ اعتراض، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود پہ اتنا اعتراض، خود جو انہیں حدیثیں ثابت کی ہیں دیکھ لیں، کبھی امام بیکی کی طرف جاتے ہیں، کبھی امام ابو داؤد کی طرف، کبھی امام بخاری کی طرف، کبھی امام احمد کی طرف، کبھی ابن ابی حاتم کی طرف، جتنی انہیں حدیثیں ثابت کی ہیں۔ اب کام کی بات بھی انہوں نے کر دی ہے، یہ دیکھیں ہم نے خود حدیث پیش کری جو جس پہ حنفی عمل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں، پھر آپ نے نماز پڑھائی، بس پہلی مرتبہ کے سوا رفع یدین نہ کیا۔ خود انہوں نے یہ ترمذی کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضور نے شروع میں رفع یدین کی ہے، آگے نہیں کی، اب پیچھے کے رہا۔ پھر آگے فلانا امام کہتا ہے جی یہ غلط ہے، اب اماموں کے پیچھے اماموں کی بات ماننا شروع ہو گیا کہ امام ابن ابان کہتے ہیں جی یہ حدیث ہی نہیں ہے، چلو امام کے پیچھے آ گئے ہیں۔ اب آگے یہ دیکھیں دوسری حدیث انہوں نے پیش کی جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے یہ دوسری حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز کے شروع کے سوا رفع یدین نہ کرتے تھے، یہ بہقی کے اندر سارے اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ حنفی عمل کرتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق بھی شروع میں ایک ہی دفعہ رفع یدین کرتے تھے، حضرت عمر بھی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر کے پیچھے پڑھی، انہوں نے ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا، تو بات اچھی بھی وہ کر گئے ہیں، دیکھا۔ اب تیسری حدیث خود پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع یدین نہیں کیا جاتا مگر 7 جگہوں میں، جب نماز شروع کرے، جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب عرفہ کی شام کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے اور مزدلفہ میں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں نماز کے شروع کی بات ہو رہی ہے، اور طبرانی کے اندر ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، خود نے یہ اپنی اس کتاب کے اندر حوالہ دے دیا ہے کہ حنفی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جب حنفی اس پہ عمل کرتے ہیں اس کا مطلب حنفی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث انہوں نے پیش کی ہے جس پہ حنفی عمل کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، دارقطنی کے اندر ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ اب دیکھو پھر کہتے ہیں یہ فلاں امام نے کہا جی یہ حدیث میں نہیں مانتا، تو میں نہیں، اس لیے ہم بھی نہیں مانتے۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور ادھر یہ دیکھیں اماموں کے پیچھے آ گئے ہیں، آپ حضور کی حدیث ماننے کو تیار نہیں، چوتھی حدیث بھی پیش کر دی، تیسری بھی حدیث پیش کر دی، اور یہ کتاب ان کی اپنی ہے رفع یدین کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ تو یہ اہل حدیثوں کی چلاکیاں ہیں۔ تو یہ کالج کے لڑکے، یونیورسٹیوں کے لڑکے، خدا رہا ان پروفیسروں سے بچیں۔ افغانستان میں پروفیسروں پہ پابندی لگی ہے، وہ دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن و سنت کو علماء سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے کے جو اہل حدیث تھے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلاتے تھے، سارے اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے، اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان پروفیسروں نے آ کے یہاں پہ اختلاف ڈالا ہے امت کے اندر۔ نوجوان کالجوں کے لڑکے سمجھتے ہیں پروفیسر بہت بڑے مفتی ہیں، پروفیسر کچھ بھی نہیں ہیں، وہ بھائی پروفیسر کچھ بھی نہیں ہیں۔ علماء 12 سال مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں، پروفیسر 2 سال میں ایم اے اسلامیات کر کے پروفیسر لگ جاتا ہے۔ تو بچیں پروفیسروں سے، علماء کے پیچھے چلیں، رفع یدین کرتے ہیں تو کریں، شروع میں کریں، آخر میں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ رفع یدین ایک ہی دفعہ نہیں ثابت، تو یہ تھوڑی زیادتی کی بات ہے۔ حنفی بھی حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے 4 حدیثیں خود پیش کر دی، میں نے آپ کے سامنے وہ مینشن کر دی ہیں، خود انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں
ان کی کتاب سے میں نے دے دی ہیں کہ انہیں خود کہا کہ حنفی انہیں حدیثوں بھی عمل کرتے ہیں نا، کوئی میاں صاحب کے شعر تو نہیں وہ جی، ان نے جو حدیثیں پیش کی ہیں کیا وہ شعر و شاعری ہے؟ خود غور کریں ذرا. پھر یہ ان کی جو لغت ہے یہ علماء والی نہیں ہے. لا حول ولا قوت، علماء کے بارے خود اپنے نام کے ساتھ پروفیسر. اور یہ دیکھیں یہ آگے پھر انہوں نے کہتے ہیں ہم نے یہ بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب، بڑے تیر مار دیے ہیں، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے. تو جس طرح اس کتاب کی حالت ہے اس طرح اس کتاب ان کتابوں کی بھی حالت ہوگی. ادھر یہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہو گیا کہ حضور کے پیچھے آ جاؤ، ان کی بات مانو. تو خود وہ حدیثیں بھی پیش کر رہے ہیں. ویسے سمجھ نہیں چلتی، یہ 5 حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں جن پہ حنفی عمل کرتے ہیں. اب یہ شعر تو نہیں نا، یا تو لکھتے ہیں نا کہ حنفی ان پہ عمل کرتے ہیں، یہ شعر نمبر 1 ہے، خود لکھتے ہیں حدیث نمبر 1، یہ تیسری حدیث ہے. لیکن میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یار. اچھا یہ خود کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی حدیث انہوں نے پیش کیا ہے کہ جابر انہوں نے ہاتھ اٹھانے کے موقع کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد 3 حدیث میں پہلی انہوں نے یہ پیش کی ہے، دوسری انہوں نے یہ پیش کی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے حدیث. جب حدیث ہے تو حدیث حضور کی ہوتی ہے، بات کسی اور کی تو نہیں، کچھ میاں صاحب کے شعر تو نہیں نا. پھر خود لکھتے ہیں تیسری حدیث، یا دیکھو نا تیسرا شعر، یہ لکھا ہوا پہلی حدیث، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا دوسری حدیث جو اس پہ حنفی عمل کرتے ہیں. سمجھ نہیں چلتی فیض صاحب کی. آگے لکھتے ہیں تیسری حدیث، جب حدیث لکھی ہے تو پھر حضور کی بات ہے. چوتھی حدیث ان پہ حنفی عمل کرتے ہیں. یا لکھو میاں صاحب کا شعر ہے اول حمد ثناء الہی، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، پیچھے صحابی موجود ہیں، تو یہ پیچھے بھی صحابی موجود ہیں. تو خدا را یار اللہ سے ڈرو، کدھر لوگوں کو لے کے جا رہے ہو؟ یہ کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے، اللہ کے لیے علماء کے پیچھے آؤ. یہ سنی بابی، یہ اہل حدیث، یہ چیزوں کی باہر نکلو. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ پھر اہل حدیث کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بریلوی کرانے کا کیا مطلب ہے؟ دیوبندی کرانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم سب کو اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو یہ کتاب مجھے دوست نے دی تھی کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو خود اس کتاب کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، 5ویں. ادھر حدیث لکھ رہے ہیں. یا تو لکھو حنفیوں کا پہلا شعر، حنفیوں کا دوسرا شعر، حنفیوں کا تیسرا شعر، حنفیوں کا چوتھا شعر، حنفیوں کا 5. ادھر لکھ رہے ہیں حدیث. جب حدیث ہے تو حضور کی بات ہے. کیوں مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی نمازوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں وہ عین سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور یہ علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جو لوگ رکوع میں جاتے ہوئے بھی سجدے کے یہ حدیثیں علماء کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہیں. علماء کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوئی، ٹیچر کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوئی، علماء کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہیں. تو ہمیں علماء کے پیچھے چلنا چاہیے. نرسوں کے پیچھے مت چلیں، ڈاکٹروں کے پیچھے چلیں. نرسوں سے آپریشن نہ کروائیں، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے. نرس ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. پروفیسر اور ٹیچر عالم نہیں ہوتے، وہ پروفیسر اور ٹیچر ہوتے ہیں صرف. تو خدا کے لیے علماء نبیوں کے وارث ہیں. قرآن میں علماء کی تعریفیں آئی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کے وارث پروفیسر نہیں ہیں، نہ ٹیچر ہیں، صرف علماء ہیں. آپریشن ہر کوئی نہیں کرتا، صرف وہی کرتا ہے جو ماہر ہوتا ہے شعبے کا. تو دین کے جو ماہر ہیں، جنہیں پتہ ہے کون سی آیت منسوخ ہوئی ہے، کون سی حدیث منسوخ ہوئی ہے، یہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں. تو آج کل یہ فتنے چل رہے ہیں، خدا را ان فتنوں سے بچیں اور علماء کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے. کیونکہ قرآن و سنت جو ہے یہ علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. قرآن کے جو ترجمے کس نے کیے؟ علماء نے کیے. کسی پروفیسر نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا ہے جی. اور تفسیریں کس نے لکھی ہیں؟ سب علماء نے لکھی ہیں. تو یہ خواہ لوگوں کو الجھا رہے ہیں، دین میں شک پیدا کر رہے ہیں. تو شک پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کام ورزی کرتے ہیں. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، پروفیسروں سے بچیں. دیکھیں پیچھے اپنا نام لکھا پروفیسر، اور جب علماء کا نام ہے گکھڑوی، انور شاہ متعصب، لا حول ولا قوت. ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، کیونکہ علماء کا احترام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہ فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے ساتھ یہ گفتگو، کبھی لکھا جا رہا ہے یہودیانہ رویہ، کبھی لکھا جا رہا ہے بے عقل. لا حول ولا قوت. یہ عقل دیکھو پروفیسروں کے اندر، اسکولوں سے مار کھا کے یہ پڑھیں
ہیں جی، کالج میں یہ جاتے نہیں تھے، 33 نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث کی تعریفیں تشریح کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں رفع دین ہے. کہیں پہ رفع دین قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن میں اذان ہے، پوچھیں پروفیسر صاحب سے. ہیں جی، یہ جو خطبہ آپ دیتے ہیں، ہیں جی، نماز کی جو پوری ترتیب ہے یہ قرآن پاک میں ہے، نکال کے دکھائیں ذرا. ہیں جی، ثنا ہے قرآن پاک کے اندر. ہیں جی، عطایات ہے قرآن پاک کے اندر، ربی جلنی ہے قرآن پاک کے اندر. ہیں جی، پوری جس طرح یہ پڑھتے ہیں درود شریف قرآن پاک میں ہے، پوچھیں نا ان سے. تو پھر کیوں لکھا قرآن و سنت میں؟ یہ دھوکہ دینے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم.